فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1447 ہجری کے محرم شریف کی آج 11ویں شب ہے، تو اس مناسبت سے مکتبۃ مدینہ کے رسالے زیاد السلام سے فرمان نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہما نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، سوالات کیجیے، سوال کا جواب ابھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم مجھے قبول کرتا پائیں گے۔ اور کچھ اچھی نیتیں بڑھا لیجئے، چاہیں تو ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ و سلام تک مدنی مذاکرے میں شامل رہوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوال۔ ماں محمد عاشق رضا نیپال بٹا آؤں چھو آج کو مانس سدئی بیست چھا تر संतुष्ट छैन सबै भन्दा सँग जुडेको छ तर अक्लो महसुस गर्छ यो दौड धूप जीवनमा शांति कसरी पाउने। امیر اہل سنت عاشق رضا بھائی نے نیپالی زبان میں جو سوال کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کا انسان ہر وقت مصروف ہے مگر مطمئن نہیں ہے، ہر کسی سے جڑا ہوا ہے لیکن تنہا ہے۔ اس دوڑتی ہوئی زندگی میں سکون، سادگی اور مقصد واپس کیسے لایا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ خوب الفاظ کے اتار چڑھاؤ ہیں۔ تو پہلے کے انسان فارغ ہوتے تھے، اب مصروف ہو گئے، اب مصروف ہو گئے اس میں فضول کاموں میں کافی مصروف ہو گئے۔ پہلے کے انسان بہت اچھے ہوتے تھے، جو مسلمان ہوتے تھے بڑے نیک ہوتے تھے، گناہ گار کم ہوتے تھے پہلے، اب گناہ گاروں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے تو یہ گناہوں میں مصروف ہو گئے۔ ایک تعداد ہے، اس وقت بھی ہمارے ہاں روڈوں پر ٹھیک ٹھاک گناہ ہو چکے ہوں گے لیکن جاری بھی ہوں گے، اور وہ رات دیر تک جاری رہتے ہیں۔ طرح طرح کے وہ ڈھول باجے تاشے، آج 11ویں شریف ہے،
محرم شریف کی 11ویں شب ہے، تو ان میں یہ مصروفیت ان کی، تھکتے بھی ہوں گے، بیمار بھی پڑتے ہوں گے، ہاسپٹلائز بھی ہوتے ہوں گے، یہ بھی مصروفیت ہی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اس کی یاد میں مصروف ہو جائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لمحہ، کوئی بھی لمحہ یاد الہی کے بغیر نہیں گزرتا تھا. نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گناہ کیا، نہ گناہ کا تصور. تو ہم کو تو مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا ہے. تو یہ آج کے انسان سے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کافی، یعنی یوں تو سارا 1400-1500 سال ہو گئے نا، اور دنیا سے تشریف لے جانے کو، اور ہے تو یہ بھی انہی کا دور ہے، یہ انہی کا زمانہ. تاہم یہ کہ مطلب پہلے کا انسان بھی مصروف تھا، لیکن ان کی مصروفیات اچھی تھی. اب کا انسان مصروف ضرور ہے، لیکن جو میں نے گنوائے آپ کو فضولیات میں اور گناہوں میں زیادہ مصروف ہو گیا ہے. لیکن نیکوں کی بھی ایک تعداد ہے جو اللہ کے یاد میں اپنا وقت بسر کرتے ہیں. جو اس وقت ہزاروں لوگ روڈوں پہ غالباً گناہوں میں مصروف ہوں گے، گناہوں بھرے مناظر دیکھ رہے ہوں گے. اور یہاں فیضان مدینہ میں بھی ماشاء اللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائی جمع ہیں، عاشقان صحابہ اہل بیت. تو یہ اپنا اپنا نصیب، یہ یاد الہی میں مصروف ہے. جی ہاں، یعنی نیکی کی دعوت سنانا یہ بھی یاد الہی ہے، ذکر اللہ ہے. بیان سنت وغیرہ جو کرتے ہیں، یعنی دینی بیان جو ہوتا ہے یہ بھی ذکر اللہ ہے. تلاوت قرآن، خطبہ، نعت شریف، صلاۃ و سلام، درود شریف، اذان، دعا، یہ سب ذکر اللہ ہے. اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. نماز بھی اللہ کی یاد ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو یوں مطلب یہ کہ الحمدللہ اب بھی ایک ہے تعداد جو مسلمانوں کی اچھے کام کرتی ہے، برے کاموں سے بچتی ہے، لیکن تعداد کم ہے. پہلے زیادہ ہوتی تھی، آہستہ 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 وہ تعداد کم ہوتی گئی. آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، برائیاں بڑھتی جا رہی. تو ہم سب مل کر اگر جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، نیکی کی دعوت عام دیں گے. اب خالی مدنی چینل نیکی کی دعوت دے یا فلاں مبلغ نیکی کی دعوت دے، یہ نہیں. یہ ہر ایک کو کرنا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگر ایک ہی آئے تو. اس کے تحت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان مبلغ ہے، کہ جس کو جو معلوم ہے وہ آگے پہنچائے. کوئی نیکی کی بات سب آگے پہنچائے. اب ذرا کہ نماز کا کہنے کے لیے آپ مبلغ کو بلائیں گے تو نہیں، آپ کہیں گے بھائی نماز پڑھا کریں. اس میں کوئی سی مطلب ہے کہ وہ رکاوٹ نہیں ہے کہنے کے لیے. ہمارا جذبہ ہو، جذبہ نہ ہونا یہ رکاوٹ ہے. سب مل کے کوشش کریں گے، انشاءاللہ آج کا انسان بھی درست ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے بزرگ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. اسی طرح شعبہ حکیم کے اطباء اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. SMS کے ذریعے سوال ہے، بچوں کی امی کو نماز کا پابند کیسے بنائیں؟ سمجھائیں، نیکی کی دعوت دیں، فیضان نماز کا درس گھر میں جاری کریں، حدیثیں سنائیں. اس کو مار دھاڑ کرنے، ڈانٹ ڈپڑ جھاڑنے سے وہ نمازی بنے، اس کی امید کہاں سے؟ سمجھائیں گے. یعنی گھر کا جو بھی فرد ہو اس کی نفسیات کے مطابق، اسی طرح پڑوسی، اس طرح دوست احباب، عام اسلامی بھائی، سب کو اس کی نفسیات کے مطابق اگر ہم نماز کی دعوت دیں گے نا، تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا. تو اس سے کوئی غصہ نہیں کرے گا. آپ کے انداز پر اس کو غصہ آ سکتا ہے، نماز کا کہنے پر کہ نماز پڑھنی چاہیے اس پر غصہ نہیں آئے گا. بعض انداز بڑا رف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کام خراب ہو جاتا ہے. کہ ابھی تو بڑا آیا نمازی،
کہہ کر وہ ٹال دیں گے، وہ رف انداز کی وجہ سے. تو اپنا انداز بھی ہمارا درست ہو جائے تو میٹھا مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت. امیر اہل سنت اس شعر میں کیا بیان ہوا ہے، ارشاد فرمائیے. یہاں مطلب کربلا کے مطلب تعلق سے یہ شعر ہے کہ وہاں اہل بیت پر پانی بند کیا گیا تھا، جیسا کہ وہ کسی نے اپنے شعر میں یہ کہا ہے. حاکم کا حکم یہ تھا کہ پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، سوار پئیں اور شتر پئیں، جو تشنہ لب جہاں کے ہیں وہ بے خطر پئیں، یہاں تک کہ سب چرند و پرند آن کر پئیں، کافر بھی گر پئیں تو منع تو نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو. یہ منظر کشی کی ہے کسی نے کہ امام علی مقام اور آپ کے آل و اطہار، آپ کے آل اطہار اور جو بھی رفقات تھے ان پر پانی بند کیا گیا، باقی سب کے لیے پانی الاؤڈ تھا. تو یہ کہ تو اسی پر مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ ذوق نعت میں یہ شعر رقم کیا ہے. تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں. یا اللہ تیری بھی کیا شان ہے، کیسا امتحان تو اپنے پیارے بندوں سے لے رہا ہے کہ جانور تک پانی پئیں، جانور بھی پئیں لیکن اہل بیت کا بچہ بچہ پانی کے قطرے کے لیے ترس جائے. پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت. بے زبان سے مراد ہو سکتا ہے حضرت علی اصغر کی طرف اشارہ ہو کہ سب سے چھوٹی عمر ان کی تھی، حضرت علی اصغر کی. سب سے دودھ پیتے بچے تھے تو پانی سب پر بند تھا یا رب کی مشیت تھی، ورنہ خدا کی قسم میرا جو عقیدہ ہے، اعتقاد ہے، نظریہ ہے یہ کہ امام علی مقام کو اللہ نے اتنی قدرت دی تھی کہ اگر ٹھوکر مارتے تو نہر فرات دوڑتا ہوا قدموں میں آ جاتا. ٹھوکر حضرت علی اصغر ایڑیاں رگڑتے تو چشمہ ابل جاتا، سب سیراب ہو جاتے. یہ وہ گھرانہ تھا، لیکن اللہ کی مشیت یہی تھی، اللہ کی مرضی یہی تھی اور ان صاحبان کا امتحان تھا اور انہوں نے صبر و رضا سے کام لیا اور ایک عالی مثال قائم کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد ہاشم اطاری ہے. امیر اہل سنت، میرا سوال ہے کہ قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں، کہ اور حشر و محشر کو بھی قیامت کہتے ہیں؟ حشر تو جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو اس کو مطلب حشر وہی ہے، قیام سے قیامہ. تو قیامت کو قیامت اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور قیامت کے دن حساب قائم کیا جائے گا، یعنی حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، اس لیے قیامت کہتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام زید احمد اتاری ہے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ بعض اوقات خرید فروخت کرتے وقت دکان والے 1-2 روپے واپس نہیں کرتے اور خریدنے والا بھی ان پیسوں کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، تو فروخت کرنے والے کا ان روپیوں کے لینے کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ کیا یہ عرف میں آئے گا؟ اور کیا ان پیسوں کا رکھنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. کیا یہ عرف میں آئے گا، یہ پوچھا اس نے. اصل وہ بعض ہوگا تو جھوٹ بولتے ہوں گے چینج ہمارے پاس نہیں ہے، یوں کر کے یہ روک لیتے ہوں گے بھائی سے. تو اگر جھوٹ بولا ہے تو جھوٹ بولا پھر گناہ گار ہوئے. اور اگر اگلا کہتا ہے کہ نہیں کوئی بات، وہ ڈھونڈ رہا ہے، اگلا کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں آپ رکھ لو نا، تو جائز ہو جائے گا. تو اب عرف کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے جائز کر ہی دیا کہ رکھ لو آپ. یہی سمجھ میں آ رہا ہے. اور باقی کہیں عرف ایسا ہے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ 1 روپیہ رکھنے کا عرف ہے کہ 2 روپیہ رکھنے کا عرف ہے کہ 5 روپیہ رکھنے کا عرف ہے. تو اس لیے وہ اس کو کوئی فائنل اس کا بس جو 2 میں نے عرض کیے نا باتیں، اسی کو آپ فائنل سمجھیں. کہ اگر وہ چینج کو جان کے ڈھونڈ رہا ہے اور جو چینج نہیں ہے اس کے ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میرے پاس چینج نہیں ہے، تو یہ گناہ گار ہے. اور اگر وہ کہہ دیتا ہے گاہک کہ کوئی بات نہیں اب رکھ لو، اس کے کہے بغیر، وہ جھوٹ بولے بغیر، تو اب یہ اس کے لیے رکھنا جائز ہو جائے گا. چینج رکھتے ہیں دکاندار، چینج بکتا ہے. جی ہاں، چینج بکتا ہے. یہ رکھتے ہیں، ڈھیر سارا چینج رکھتے ہیں. اب وہ چھپا کر رکھیں یا سامنے رکھیں وہ الگ بات ہے. چھپا کر ہی رکھتے ہوں گے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گاہک آئے گا، بندی نوٹ دے گا تو ہمیں کچھ نوٹ دینا پڑتا ہے ان کو. یہاں تک کہ اگر کوئی ان سے چینج لینے آتا ہے تو اس کو بھی منع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اب وہ سچ جھوٹ وہ سب چل رہا ہوتا ہے، منع کر دیتے ہیں نہیں، حالانکہ ہوتا ہے ان کے پاس. یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ہے لیکن ہم کو ضرورت پڑتی ہے، تو بالکل سچ ہو جائے گا. اس پہ عرف نہ ہونے، ہر مقام پہ عرف ہوتا بھی نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے افراد ہوتے ہیں جو 1-1 روپے کا مطالبہ کرتے ہیں واپسی کا، یعنی کہ نہ دینا تو پھر وہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ 1 روپیہ باقی ہے، 2 روپے باقی ہیں، واپس کریں آپ. اور نہ اس کی جگہ پر پھر یہ ٹافیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اب چاکلیٹ، ٹافی، اس طرح کی چیزیں وہ دے دیتے ہیں. تو اب وہ بھی ہر گاہک راضی نہیں ہوتا اس کے اوپر. یہ بھی اس طرح جب تک اس کی رضامندی نہیں ہوگی تو وہ نہیں دے سکتے، اس کو رقم ہی واپس کرنا ہوگی. ویسے میں نے جب میں آنا جانا تھا تو مجھے پتہ ہے کہ چینج رکھتے تھے، چینج والے بیچنے والے وہ کچھ بچھا کے کپڑا وغیرہ چینج اس پہ بیچتے بھی تھے، تو بازار میں دیکھا ہے میں نے. لیکن اب کیا انداز ہے مجھے پتہ نہیں ہے، اب بھی یہی انداز. اچھا، اگر یہ جو ٹافی وغیرہ آفر کی جاتی ہے 2-5 روپے کی کہ اب نہیں ہے تو آپ مطلب نہیں ہے یا یہ ایک بات کی بات ہے آپ یہ ٹافی لے لیں یا آپ یہ فلاں چیز لے لیں، اور گاہک اس پر راضی بھی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو میں یہ لے لیتا ہوں، تو کیا پھر بھی یہ درست نہیں ہوگا کہ اس کو یہ آفر کرنی نہیں چاہیے دکاندار کو؟ اگر وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اس کے بدلے یہ لے لو اور وہ راضی خوشی لے لیتا ہے پھر تو سودا ہو گیا نا. اس بانے بھی یہ ٹافی میں بھی نفع رکھتے ہوں گے اپنا. چھوٹی دکاندار تو جو ہوتے ہوں گے وہی تو یہی کرتے ہوں گے نا کہ اس بانے جو بکری ہوئی. یہ تو ہم بھی اپنے مکتبۃ المدینہ والوں کو پہلے سمجھاتے تھے کہ مطلب آپ جو گاہک آئے نا تو کو کتاب دو نا، تو اب بچیں گے کچھ بڑی رقم، یہ رسالہ لے لو نا، وہ رسالہ لے لو نا، چلو یہ کارڈ لے لو نالے پاک کا. ان کو کچھ یعنی یہی لین دین، یہ کاروباری ٹیکٹ ہے. یہ گاہک جو آیا تو زیادہ سے زیادہ سودا خرید کے جائے، اس میں حرج نہیں ہے. جھوٹ نہیں کہ ہمارے پاس چینج نہیں ہے اس لیے رسالہ لے لو، تو جھوٹ ہو جائے گا اگر چینج ہے تو. اور نہ ہو واقعی چینج اور بولے کہ رسالہ لے لو نا یہ اتنے کا ہے اور ہمارے پاس چینج نہیں ہے، تو یہ سچ ہے. اب اس کی مرضی پر ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے. مکتبۃ المدینہ والے سن رہے ہو تو یہ نہ کرتے ہوں، تو جو نہ کرتے ہوں یہ کیا کرو. آپ کی دعوت اسلامی کا یہ نا مکتبۃ المدینہ، نہ ہو تو دنیا والے تو کر ہی رہے نا یہ انداز دنیا کے کاروبار کے.
SMS کے ذریعے سوال ہے سیف الرحمان ملتان سے، اگر کوئی شخص اس طرح منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، اب وہ کام بھی ہو گیا اور 1000 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیے، اب اس طرح درود پاک پڑھ تو لیے مگر کیا اس کا ثواب ملے گا؟ ثواب تو ملے گا، یہ منت واجب ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ واجب ہوئی نا، جو درود شریف وہ فرض ہے نا، زندگی میں ایک بار درود شریف فرض ہے، اور جب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا یا سنا اس وقت درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اب پھر اس کی تفصیل ہے کہ جیسے کہ پوری محفل میں ایک بار واجب پر تو اتفاق ہے، لیکن بعضوں کے نزدیک بار بار جب بھی نام مبارک لیا جائے درود پاک پڑھا جائے، اس پہ ہم لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ایک بار لے لیا کافی تو ہے، لیکن بار بار نہ پڑھنا محرومی بھی تو ہے نا، ہے تو محرومی، اس لیے جب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا جائے اس وقت درود شریف پڑھا جائے۔ میں نے پڑھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے وہ نعت شریف پڑھتے تھے، غالباً پڑھتے تھے، تو وہ جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا تھا رک کر درود شریف پڑھتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ اب اس شعر میں تو بالکل انداز تو چینج ہو جائے گا، لیکن درود شریف چھوڑنا بھی تو ایک نامہ اعمال کا انداز جو ہے نا بدل رہا ہے نا، جذبہ ہے، بس اپنا اپنا جذبہ ہے۔ مدینہ اگر مطلب یہ پسند آیا واقعہ تو میں نے عرض کیا، یہ بہت کافی برسوں پہلے پڑھا تھا، لیکن یہ کہ پڑھتا نہیں ہے کوئی اس طرح۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جد الممتار میں تحقیق یہی فرمائی کہ مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، لیکن خود فرماتے ہیں کہ فتویٰ تو یہی ہے، لیکن میرا عمل یہ ہے کہ جب بھی نام آتا ہے میں درود پاک لازمی پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جیسے نام کی بات ہو رہی لکھنے میں بھی یہی ہے نا کہ پورا مضمون لکھا تو اس میں ایک بار، اس میں امام نووی وغیرہ نے ترغیب یہی دلائی ہے کہ چاہے ضمیر بھی آئے، یعنی ایک مرتبہ یوں کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی درود پاک لکھے، یوں ترغیب دلائی ہے۔ باقی لکھنے کا ایک یاد نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ہی لکھنا واجب ہو۔ اچھا، ترغیب یہی ہے کہ جب بھی نام، حتیٰ کہ اگر ضمیر کے ذریعے بھی کہتے ہیں تو اس صورت میں درود پاک لکھے۔ اور لکھنے کا مسئلہ جو میں نے پڑھا، جو مجھے یاد پڑتا وہی ہے کہ نام مبارک لکھا تو درود شریف لکھنا واجب ہے، بعضوں کے نزدیک لکھنا واجب ہے، بعضوں کے نزدیک پڑھ لیا تو بھی کافی ہے، واجب بتاؤ یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے۔ اب باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بھی نام تو نہیں ہے، وہی نسبت ہی ہے، نام محمد احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر اپنی کتابوں میں، مکتبۃ المدینہ کی کتابوں میں بھی یہی اسلوب ہے، آپ پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا ہے۔ میری اپنی بھی کوشش یہ ہوتی ہے، تحریری کام جو کرتا ہوں نا، صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں شوق ہوتا ہے کہ یار یہ لکھا رہے گا، سستی ہوتی ہے، یہ لکھا رہے گا تو ثواب ملتا رہے گا، تو اپنے قلم سے لکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمپوزنگ تو میں کرنا، وہ جو کرنے والے کرتے ہیں، میں نہیں کرتا، مجھے آتی نہیں ہے کمپوزنگ۔ اس میں بھی موبائل فون میں بھی کم مطلب اسپیڈ نہیں ہے، تھوڑی سی کر رہی ہے، کوئی اکا دکا الفاظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کے ذریعے علی ہیں، ان کا سوال موصول ہوا ہے کہ نہیں، کیا ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اپنی زندگی دیکھ چکے ہیں؟ عالم ارواح میں اپنی زندگی دیکھ چکے؟ اس طرح کا سوال یہ موصول ہوا ہے۔ اللہ بہتر جانے۔ یہ کہ سب سے عہد تو لیا گیا تھا، اور جہاں اس طرح کا ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ پاک نے سب سے عہد لیا تھا نا، ہاں، وہ یہ ہے کہ تمام روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکال کر اللہ پاک نے اس بات کا عہد لیا تھا کہ الست بربکم، تو انہوں نے کہا تھا کہ بلا، کہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، یعنی اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، تو انہوں نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، تو پھر جو اس پہ قائم رہا وہ مومن رہا، پھر جس نے انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا بعد میں، یعنی دنیا میں آنے کے بعد۔ یوم میثاق، یہی ہے نا یوم میثاق۔
اور وہاں روحوں میں جن میں محبت تھی تو یہاں بھی محبت، وہاں اختلاف تو یہاں بھی اختلاف دنیا میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صبح سے 3 دوستوں سے پوچھ چکا ہوں، کسی کو بھی اس کا جواب نہیں پتا. امیر اہل سنت سے پوچھتا ہوں، ان کو ضرور اس سوال کا جواب پتا ہوگا. پیارے امیر اہل سنت، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کربلا کے میدان میں سب سے کم عمر شہید کون تھے؟ حضرت علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ، ابن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی امی جان کا نام تھا شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ. مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ. تھکن کا روحانی علاج. یا قدوس، جو کوئی دوران سفر پڑھتا رہے اس کی تھکن سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ الکریم. دیکھیے مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 246 246. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وظیفہ جو آپ نے ابھی سنا، یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی آفیشیل واٹس ایپ چینل، فیس بک پیج اور انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بھی اپلوڈ کر دیا گیا ہے، وہاں سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضر میں پڑھنا منع نہیں ہے. یہ تھکن کے علاج کے طور پہ مدنی پنصورہ میں جو لکھا تھا وہ ہے. ویسے ہی کوئی تھکن لگے تو یا قدوسو پڑھے جیسے، یا یہ کہ کوئی کام ایسا کر رہا ہے جب تھکن لگتی ہے تو یا قدوسو پڑھے. انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ تو ہوگا نا. اللہ پاک کا مبارک نام ہے یہ. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ کھچڑی اگر برتن میں پکے تو بیمار کو صحت مند کر دیتی ہے، اور اگر دماغ میں پکے تو صحت مند کو بیمار کر دیتی ہے. امیر اہل سنت، آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کھچڑی اگر برتن میں پکے، پتیلی میں پکے تو وہ پکی ہوئی کھچڑی مریض کھائے تو شفا پائے. ڈاکٹر بعض اوقات مشورہ دیتے ہیں کھچڑی کھانے کا، جلد ہضم ہو جاتی ہے. بالکل چاول جو ہے گل کر آٹا ہو جاتے ہیں، اور وہ دال بھی اچھی طرح گلی بھی ہوتی ہے. اس صحت کے لیے کمزوروں کو، مریضوں کو دیا جاتا ہے. عام آدمی بھی کھاتے ہیں کھچڑی. اور اگر دماغ میں پکے تو صحت مند کو بیمار کر دے. اب یہ ویسے دماغ میں کھچڑی پکے کیسے؟ وہ کھچڑی پکنے کا معنی ویسے جو محاورہ ہے کہ مطلب سازش کرنا، مطلب ساز باز کرنا، یا مطلب خلط ملط ہو جانا. ہاں، تو یہاں یہ کھچڑی دماغ میں پکے کیسے؟ جی، یہ خلط ملط ہو جائیں، خیالات اس کے طرح طرح کا ٹینشن دماغ میں آ جائے تو یعنی کہ بندہ بیمار ہو جائے. تو کھچڑی پتیلی میں پکے تو مریض کے لیے صحت کا باعث، اور کھچڑی دماغ میں پکے طرح طرح کا ٹینشن پالے بندہ تو پھر سر دکھے تو آگے چل کر ہارٹ پرابلم کا بھی خطرہ اور طرح طرح کے مسائل. تو اس لیے کھچڑی سے پتیلی میں پکائیے، دماغ میں مت پکنے دیجیے. بیٹی پیدا ہوتی ہے، پہلے سے خوف ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو کھچڑی پکنا شروع ہو جاتی ہے دماغ میں. اب کیا ہوگا، یہ بڑی ہوگی، کما کے تو لائے گی نہیں ہے، اس پہ تو خرچہ کرنا پڑے گا، مڑی لگانی پڑے گی، اور پھر اس کو کسی یہ بچی پرائی امانت ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا، بیٹی پرائی امانت ہے، اس میں خرچہ کرنا ہوگا. پھر شادی کے لیے خرچہ کہاں سے لائیں گے؟ لاکھوں روپے، تو اتنے تو اتنے، تو یہ ڈیمانڈ وہ ڈیمانڈ سامنے سے. تو یہ جو کھچڑی پکتی رہتی ہے دماغ میں تو
बहुत सारे या बाज ऐसे भी होते होंगे, ये खिचड़ी पकाते पकाते बेटी बड़ी हो इससे पहले दुनिया से चले जाते होंगे। तो बेटी पैदा हो तो खिचड़ी मत पकाइए, मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा खाकर दुआ कीजिए। नियाज है ना, नियाज खाना अच्छी नीयत से तबर्रुकन, ये भी सवाब का काम है, ठीक है ना। तो मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा सवाब की नीयत से अल्लाह की रज़ा के लिए खाइए कि मुझे इबादत पर क़ुव्वत हासिल होगी। और क्योंकि ये शहादाए करबला की नियाज है, तो जो चीज़ बरकत वालों से मंसूब हो जाती है उसमें बरकत आ जाती है। ये फतवा रज़िया में लिखा है, बरकत आ जाती है उसमें। तो ये बरकत वाला खिचड़ा खाइए और दुआ कीजिए कि जो बेटी हुई या होनी या जितनी बेटियां हों, मंजूर हैं कि बेटी मोहब्बत करने वाली होती है, और ये हदीस पाक में बेटी मोहब्बत करने वाली होती है या बेटियां मोहब्बत करने वाली होती हैं। तो इसलिए अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहिए और खिचड़ी मत पकाइए। जिस रब ने पैदा किया सारे मामलात भी वही हल करता चला जाएगा, ठीक है ना। अब रोज़ी की हम लोग फिक्र करते हैं, उसने पैदा किया है तो रोज़ी उसने अंडरस्टूड, जब तक जिंदा रखना मंजूर फरमाया उसने रिस्क भी पहुंचाना है, हमें अता करना है। इन्हें जिस रोज़ी का जिम्मा रब ने लिया है, अपने कर्म के ज़िम्मे लिया है, हम उसकी फ़िक्रें करते हैं। मग़फ़िरत का ज़िम्मा नहीं लिया कि सबकी मग़फ़िरत करूँगा ही करूँगा, इसकी फ़िक्र किसी को नहीं है, किसी को है। तो ये सब सोचने वाली बात है। दिमाग में खिचड़ी मत पकाइए। खिचड़ी खिचड़ा जो हुआ ना, ये पहले तो सेट थोड़ी थे जुमले, अहले बैत की मोहब्बत की बात शुरू हो गई ना, खिचड़ा करीमा में हुसैन बरकत वगैरह सब, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत है, उसका फजल है कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं। कोई माने या ना माने, हम मानने वाले हैं अल्लाह की रहमत से, और मानते रहेंगे। और ये तो हमारी घुट्टी में है, ये थोड़ी मैं अपनी बात का, हमारी घुट्टी में अहले बैत की मोहब्बत। मैंने आपको शायद कल वल बताया भी था, मैं तो इमाम हुसैन का नाम लेना भी नहीं आता था, जब से मतलब हम इमाम हुसैन के मानने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का माहौल जो है वो इसी तरह का सुन्नी घराना हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर। नज्म है और ना इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। तो ये साजिश है दाऊद इस्लामी के बारे में। कल परसों भी किसी ने 2-3 दिन पहले भी बताया था कि हमको तो यूँ बोलते थे कि वो दाऊद इस्लामी वाले तो यूँ है, अहले बैत को नहीं मानते लोग। तो फिर आकर मैंने देखा तो बोले तो अहले बैत का रोज डंका बज रहा है, इतना चर्चा हो रहा है, तो ये कैसे हो सकता है, मानते नहीं है। तो ये उनका जहन साफ हुआ। तो इससे कितनों को, सोशल मीडिया का दौर, सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी कुछ लोगों का जहन है इस तरह का, आकर देखें तो पता चले। तो वो एक सुनी सुनाई बातों में आकर बाज़ लोग इसमें कसदन भी करते होंगे, समझे, वो हम हमारे साथ ऐसा करते होंगे, हम समझ में नहीं आते होंगे उनकी। तो वो हर एक की समझ में कोई दावत इस्लामी आ जाए ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन झूठ बोलना खुदा को क्या जवाब देंगे कि जे हमारा मतलब सूरज चमक रहा है, सूरज के दिन दिहाड़े इनकार करने वाला अंधा भी नहीं हो सकता, अंधे से भी बढ़कर है। अंधे को अंदाज़ा हो जाता है कि सूरज निकला हुआ है, मेरा ख्याल है कि उसको भी अंदाज़ा हो जाता है कि सूरज निकला हुआ है। तो इतना यानी कि अज़हर मिन शम्स, हम मतलब यानी कि अहले बैत का जिक्र खैर आज से नहीं ज़माने से करते आ रहे हैं, फिर भी बोलते अहले बैत को नहीं मानते। तो कैसा माने, यानी किस तरह माने आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह न्याज़े भी करते हैं। न्याज़ हुसैन के न्याज़ बॉक्स ये किसने सिखाया? दावत इस्लामी ने तो सिखाया अपने को कि न्याज़ हुसैन, न्याज़ अली असगर किसने सिखाया अपने को? दावत इस्लामी ने तो सिखाया यार। तो फिर भी हम तुम करो, तुम तो ये करते नहीं हो। आप लोग न्याज़ खाते हैं, हम न्याज़ खिलाते हैं। कल आपको खिचड़ा खिलाया था दावत इस्लामी ने, आशिका ने साहबा वाले बैत करते, कल खिचड़ा था ना बड़ी रात को। इसमें इफ्तार के बाद कुछ लेट हो गया था, कुछ को जल्दी मिला था, कब ट्रैफिक जाम हो गई है, कोई मसला हो गया, कुछ लेट ज़रूर हुआ था। लेकिन कल
وہ کیونکہ یہ عرف ہے اس پر کہ محرم شریف میں کھچڑا کھلایا جاتا ہے نیاز میں، تو جائز تو ہے، کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں. تو یہ ہم نے کھلایا تھا. میں نے کتنا کھایا تھا کھچڑا اتفاق سے. مطلب میں جب مدنی مذاکرے کے بعد گیا نا گھر، تو سیڑھی کے پاس پہنچا تو کھچڑے کا تھال جو ہے نا کچھ اس میں سے کھایا ہوا، تو وہ کسی میرے ساتھ منگایا اس نے. تو میں نے کہا یار یہ، اس نے پوچھا یہاں کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں کیسے کھائیں یار، تو فیضان مدینہ کا کھچڑا فیضان مدینہ میں کھانا چاہیے. اب بولا میں تو اب اس کو چکھ بھی نہیں سکتا، پھر اب کیا کریں، واپس فیضان مدینہ جائیں وہاں جا کے کھائیں تو کھا سکتے ہیں. تو میں مطلب ہم تھوڑا چل کر جہاں فیضان مدینہ کی لفٹ ہے، اس لفٹ کے باہر کھڑے ہو گئے کہ وہ حصہ جو بنا ہوا تھا بھائی یہ تو فیضان مدینہ ہے، یہ عمارت فیضان مدینہ کی ہے. پھر وہاں ایک چمچ میں نے کھائی تھی کل کے کھچڑے کی، وہ بھی اتفاق سے مجھے مل گیا. تو میں نے کہا ہم تو نیاز کھلاتے ہیں، الحمدللہ کھاتے بھی. میں برکت کے لیے، نفس بھی ظاہر وہ مائل ہو گیا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا کھچڑا تھا لیکن بہرحال لذیذ تھا، ایک چمچ کھایا تھا. یہ صرف بات پر بات نکلی. تو اور یہ بھی مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ جب فیضان مدینہ کے لیے کسی نے دیا کہ فیضان مدینہ میں کھلاؤ، یہی ہوتا، سمجھ میں یہی ہوتا ہوگا فیضان مدینہ کے لیے چاہیے تو ہاں لے جاؤ فیضان مدینہ میں کھلا دو. تو اب یہ کہ فیضان مدینہ کے باہر جا کر کوئی کھائے، ہاں بچ گیا، اب کوئی اس کو بچانے کی صورت نہیں ہے. اب یہ تقسیم ہوا کہ بھائی اب لے جائیں گے گھر، اب جو چاہے جہاں کھائے، لیکن ایسی صورت بھی تو ہو تب نا. تو میں نے یہی کہا کہ اندر جا کے کھاتے ہیں الحمدللہ. تو یوں میں نے کھچڑا کھایا کل والا نیاز کا. تو نیازی بھی ہیں مگر پہلے نمازی ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے غوث اعظم، اے اللہ کے بندے، اپنی آرزویں مختصر اور لالچ کم کر اور دنیا سے رخصت ہونے والے کی نماز کی طرح نماز ادا کیا کر. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. سلطان ولایت ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت ہے باعث برکت، ہے صاحب عزت، ہے بحر سخاوت، فرما و عنایت، جائے مصیبت، غوث پاک، الحمدللہ آج 1447 ہجری کے محرم شریف کی 11ویں رات ہے اور ہم نے الحمدللہ ماہانہ 11ویں شریف کی ہے. آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا. صلو علی الحبیب. ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور بعض اوقات جو حفاظ کرام ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ تلاوت کے دوران وہ تھوڑا موو کرتے رہتے ہیں. تو اگر یہی عادت ہو اور نماز کے اندر بھی اس طرح سے موو کرتے رہیں تو کیا اس سے نماز میں فرق پڑے گا؟ رہنمائی فرما دیں، مدینہ پاک کی حاضری کی دعا فرما دیں. ہلتے جلتے ہیں، یہ موو کرتے تھے. نہیں، حافظ جو ہوتے ہیں نا وہ پڑھتے پڑھتے کبھی بعض اوقات تھوڑا سا یوں آگے ہو جاتے ہیں، جھومتے ہیں، بعض اوقات قدم بھی آگے ہو جاتے ہیں گھسیٹتے گھسیٹتے. اچھا چلتے بھی ہیں؟ یعنی چلتے نہیں ہیں، یوں کرتے ہیں. بعض اوقات جو ہے نا پاؤں بھی ان کی یوں ہوتے ہیں نا، تو بعض حفاظ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صف مصلی کے آدھے مصلی تک بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ یوں نہیں ہوتا کہ ایک ساتھ آ جائیں، وہ پورا سپارہ جیسے شبین پورا بدن جو ہے وہ حرکت میں ہوتا ہے. جی تو وہ یوں پاؤں باقاعدہ اٹھتے نہیں ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک گھسیٹا، پھر تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا یوں اور گھسیٹ گیا پاؤں. یہ بے خیالی کے اندر ہوتا ہے. یہ نماز کے متعلق نماز میں پوچھ رہے ہیں. اچھا. نماز میں ویسے ارادتاً جیسے دائیں بائیں جھومنا، اس کو مکروہ تنزیہ لکھا ہے، ناپسندیدہ ہے. اب اگر کوئی بے اختیار یا اس کی توجہ ہی نہیں تھی اور جھوم گیا یا یوں ہو گیا تو اس کو کیا حکم لگے گا؟ پھر حافظ صاحب اگر ہوش میں ہی نہیں ہیں، جوش میں خالی، اگر تھوڑا ہل جل گئے تو یہ اس کو نماز ٹوٹنا تو کہیں گے نہیں، لیکن ایک ایسا کرنا نہیں ہے.
اس کو حافظ صاحبان کو اپنی عادت درست کرنی چاہیے اور اس طرح وہ چلت پھرت نہ کرے. یہ عام طور پہ چھوٹے عمر کے بچے جو ہوتے ہیں نا، چھوٹی عمر جب ہوتی ہے نا تب ایسا ہوتا ہے، بڑے ہو کے عام طور پہ ایسا نہیں کرتے. چھوٹے آپ نہیں کرتے مطلب؟ یعنی جو دیکھا ہے اس حوالے سے کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. یہ اس سے مطلب بچنا تو ہے، کیونکہ یہ جھومنا نماز میں اس طرح یہ ہے تو منع. جھومتے نہیں، وہ ہلتے ہلتے آگے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک اضافی فعل ہے جس کا نماز کے کچھ سنتوں یا مستحبات سے تعلق نہیں ہے. البتہ یہ کہ ویسے تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی جھومتا ہے تو جھومنا چاہیے، بلکہ حدیث میں نا میرات المناجی میں سنت لکھا نا کہ تلاوت قرآن کریم میں یوں مطلب اچھا یہ ہے بھی ایک فطری امر ہے، لوگ پڑھیں گے یوں، یہ اچھی بات ہے. علاوہ نماز کے قاری صاحبان ہیں، اب وہ یوں کر کے وہ ہاتھ رکھتے ہیں کان پر اور آواز بناتے ہیں. اب اس کی حکمت مجھے نہیں پتا، دیکھا ہے کبھی قاری صاحب پرجوش ہوتے ہیں تو پھر یہ یوں کر رہے ہوتے ہیں. خدا جانے حکمت کیا، کوئی قاری صاحب بھی پیغام دیں گے کہ میں بھی کرتا ہوں مگر میں اپنے استاد کو دیکھ دیکھ کے کرتا، عادت پڑی ہے میری. تو وہ بولیں گے میں نے بھی دیکھا ہے کہ یوں کرتے ہیں. حکمت کیا ہے پتہ نہیں ہے. میں منع بھی نہیں کرتا کہ نماز میں تو نہیں ہے یہ، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں حکمت کیا ہے. یوسف یوں کرتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں یوں، جیسے اذان والے اذان دینے والے. واٹ از دس؟ انگلیاں کانوں میں رکھنی ہے. وہ یہ حکمت یہ تھی کہ انگلیاں کانوں میں، پہلے تو مائک نہیں تھے نا، انگلیاں کانوں میں رکھے تاکہ اور زور سے آواز نکالے، مگر اپنے آپ کو یا دوسرے کو تکلیف ہو ایسی آواز نہیں نکالنی. تو اس کو یوں کان میں انگلی ہوگی نا اچھی طرح تو آواز میں فرق پڑے گا. تو اس کو یوں ہوگا کہ ہاں میری آواز ذرا یہ بڑھی جا رہی ہے، دور دور تک جائے نا آزاد. یہ حکمت تھی. پہلے مائک نہیں تھے، لیکن اب وہ یہ نہیں کہیں گے اب علت ختم ہو گئی تو اب یوں نو کریں، انگلیاں کانوں میں ڈالنی ہے اب بھی، جب تک علماء منع نہ فرمائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کانوں میں ڈالے تو پھر کانوں میں انگلیاں ڈال، پھر اس کو حی علی الصلاۃ جھوم جھوم کے کر رہے ہوتے. مطلب ہر ایک اپنے اپنے انداز سے لگا ہوا ہے. تو یہ جھومنا نہیں ہے اس میں، اذان میں یوں ہلانا نہیں ہے، یعنی مصنوعی کپ کپی تاری نہیں کرنی. نارمل یہ کان میں انگلیاں بے شک لگائیں آپ یا کانوں پہ ہاتھ رکھ دیں. تو اور حی علی الصلاۃ میں جو کیونکہ میں باہر شد میں لکھا ہے کہ پہلے منارے ہوتے تھے تو داہنی طرف جو سیدھی طرف جو کھڑکی ہے یا جو بھی سوراخ بنا ہوا ہے ہلکا، اس میں منہ نکال کے اس طرح تاکہ دائیں طرف سیدھی طرف والوں کو آواز پہنچے اور ادھر الٹی طرف والوں کو آواز پہنچے اس طرف منہ کر کے. تو اب یہ کہ یوں کریں گے تو یہ سوراخ سے پھر وہ بات بنے گی نہیں نا، تو یوں نکال کے. لیکن اب بھی یہ اب ضرورت نہیں ہوتی مائک میں ان چیزوں کی، لیکن یہ کہ ہم نے انداز وہی رکھنا ہے. یہ سنتیں مستحبات جو لکھی ہوئی ہے اس میں اپنی طرف سے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے کہ اب صاحب وہ علت نہ رہی، اب اس کی ضرورت نہ رہی تو سبب تو مائک تو فلاں نہیں. جو مطلب لکھا ہوا ہے کتابوں میں ہم تو اسی پر چلتے ہیں. حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اجعل اصبعک فی اذنیک، کہ اپنی انگلی اپنے کانوں میں ڈال لو، لأنہ اندى صوت، کہ یہ تمہاری آواز کو بہت زیادہ بلند کرنے والی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا وہ جو کھڑکیاں جو ہیں حی علی الصلاۃ کی، تو اس طرح پورا منہ پھیر کے کہے تو ہی جائے گی آواز صحیح. تو یہ ہمارے یہاں یہ کرتے نہیں اس طرح، جیسے حی علی الصلاۃ کر کے لوٹاتے ہیں. یہ مطلب مجھے تعجب ہوتا ہے کہ تو پورا منہ پہلے پھیرے پھر حی علی الصلاۃ کہے، اس طرح پورا منہ پھیرے اب کہے حی علی الفلاح. یہ سمجھ میں آتا ہے. تو
खिड़की का लिख कर ही इसको वाजे किया ना कि इस तरफ वालों को आवाज़ पहुंचानी है और इस तरफ वालों को आवाज़ पहुंचानी है। लेकिन अब मुअज्जिनीन की भी ज़ाहिर तरबियत कौन करे, मदीन मुज़ाकरे में आना चाहिए, सबको आना चाहिए। लेकिन अब आप जाके समझाओगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो हमने तो इसके सामने भी किया है, उसके सामने भी किया है, वो पीर साहब आए थे उसके सामने भी किया है, किसी ने मना नहीं किया। तो हम खड़ा हो गया मना करने के लिए। जुम्मा 8 दिन नहीं हुए तो आप लोग मेरा नाम जरा कंधा तो मेरा ही चलेगा ये बोल रहा था। तब सिर्फ ऐसा ना मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दे, फिर आपको गुस्सा आ जाए, लड़ाई हो जाए। तो फिर भी कोई बुरा भला मुझे बोले, लड़ाई नहीं करना, मेरी तरफ इजाज़त नहीं है। मेरे को जितना मुझे बोलने वाले जो बोले यार, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ कि मरने से पहले अल्लाह इनको तौबा की तौफीक दे दे, मेरी वजह से कोई जहन्नम में ना जाए। वरना सारा मैं एक मुसलमान हूँ और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाता हूँ, नमाज की दावत देता हूँ। अब फिर भी मुझे भी बुरा भला कहते हो, अल्लाह इनका भला करे। जो मुझे बुरा भला कहे तो लफ्ज़ बुरा माइनस अल्लाह उनका भला करे। अब मतलब दुआ देने में क्या हर्ज है, बददुआ भी दी जा सकती है, दुआ दे हम यार, क्या मसला है। हो सकता है ऐसे हुआ भी है कि माशाअल्लाह बुरा भला कहने वाले आज आपको मिलेंगे, बोलेंगे नहीं शायद, ऐसे मिलेंगे कि जो आज दावत इस्लामी के मुबल्लिग होंगे। तो सबने अंदाज यही रखना है, झगड़े वाला अंदाज, गालियां देने वाला, कोसने बददुआएं देने वाला अंदाज ना ही हो अपना। सबके लिए दुआएं दे, सबका भला। जो बोलो फकीर भी तो बोला, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला, सबका भला, सबकी खैर, ये होना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फज़ाइल अहले बैत माशाअल्लाह। यजीद पलीद के नापाक लश्करी यानी फौजी जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सरे मुबारक को लेकर चले और पहली मंजिल में ठहर कर नबीज यानी खजूर का शीरा पीने लगे। एक रिवायत में है वहुम यशरबूनल खम्र, यानी वो शराब पीने लगे। शराब की रिवायत उसमें से ली गई है, अल बिदायत वन निहाया, जिल्द 5 सफ़ा 709। इतने में एक लोहे का कलम नमूदार हुआ, जाहिर हुआ, और उसने खून से ये शेर लिखा, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअत जद्दी यौमल हिसाब। यानी क्या हुसैन के कातिल ये भी उम्मीद रखते हैं कि रोज़ क़यामत इनके नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पाएंगे। हवाला मौजम कबीर जिल्द 3 सफ़ा 123, हदीस नंबर 2873। दूसरी रिवायत में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत शरीफा यानी एलान नबुव्वत से 300 बरस पहले ये शेर एक पत्थर पर लिखा हुआ मिला। इसका हवाला है अस्सवाइकुल मुहर्रिका सफ़ा 194। सरे अनवर की करामत से राहिब का कबूल इस्लाम। एक नसरानी राहिब यानी क्रिश्चियन इबादत गुजार ने गिरजा घर से सरे अनवर देखा तो लोगों से पूछा, उन्होंने बताया, राहिब ने कहा तुम बुरे लोग हो, यानी कि इस सरे अनवर और दीगर शहादा के सर लेकर ये जुलूस की शक्ल में लेकर चले थे यजीद। तो एक नसरानी राहिब जो था क्रिश्चियन इबादत गुजार, उसने गिरजाघर से देखा कि एक यानी कि सरों को लेकर जा रहे, एक सर सब में नुमाया और नूरानी है। तो पूछा कि ये क्या है? इन्होंने बताया कि तो इमाम हुसैन का सर है, नबी के नवासे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस राहिब ने कहा तुम बुरे लोग हो, तुम बुरे लोग हो, क्या 10,000 अशरफियाँ लेकर इस पर राजी हो सकते हो कि एक रात ये सर मेरे पास रहे? उन लालचियों ने कबूल कर लिया। राहिब ने सर मुबारक धोया, खुशबू लगाई रात भर
अपनी रान पर रखे देखता रहा, एक नूर बुलंद होता पाया, राहिब ने वो रात रो कर काटी, सुबह इस्लाम लाया और गिरजाघर उसका मालो मता छोड़कर अपनी जिंदगी अहले बैत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। हवाला अस्सवाइकुल मुहर्रिका सफ़ा 199। दौलते दी दौर पाई पाक जाने बेच कर, दौलते दी दौर पाई पाक जाने बेच कर, करबला में खूब ही चमकी दुकानें अहले बैत, करबला में खूब ही चमकी दुकानें अहले बैत। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। क्यों न हो रुतबा बड़ा असहाबो अहले बैत का, क्यों न हो रुतबा बड़ा असहाबो अहले बैत का, है खुदाए मुस्तफा असहाबो अहले बैत का, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, खाइफीने किबरिया असहाबो अहले बैत हैं, आशिकाने मुस्तफा असहाबो अहले बैत हैं, सालिहीनो अत्किया असहाबो अहले बैत हैं, आबिदीनो पारसा असहाबो अहले बैत हैं, दीन पर दिल से फिदा असहाबो अहले बैत हैं, सब यकीन बावफा असहाबो अहले बैत हैं, मोमिनों के रहनुमा असहाबो अहले बैत हैं, आसियों का आसरा असहाबो अहले बैत हैं, फजले मौला से सदा असहाबो अहले बैत हैं, आसरा तार का असहाबो अहले बैत हैं, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। सल्लू अलल हबीब। फजर की नमाज का टाइम हो जाता है, एप्लीकेशन वगैरह में अजान होती है और मोहल्ले की मस्जिद में अजान ना हुई हो, तो क्या नींद आने के डर से उस टाइम नमाज अदा कर सकते हैं, या मोहल्ले की मस्जिद में अजान हो तो उसी वक्त नमाज अदा की जाए? जज़ाकल्लाहु खैर। फजर की नमाज। अच्छा, नींद खराब होगी, नींद आ रही है, अब टाइम हो चुका है, एप्लीकेशन में अजान नहीं हुई मोहल्ले की मस्जिद में। अच्छा, टाइम हो चुका है, पर जमात अगर वाजिब है तो जमात से नमाज पढ़नी होगी ना, नींद तो उड़ानी पड़ेगी। कोई इसका ऐसा रास्ता निकाले, ड्यूटी पर जाना हो तो, तफरी के लिए जाना हो तो, दुकान खोलनी हो तो आदमी नींद उड़ाने की कोई तो सूरत करता है ना, इसकी सूरत तो करनी है ना, तो नींद तो सबको आती होती है, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती उठने की, उठना ही होता है नमाज। और जमात जिस पर वाजिब है जमात लेनी है, जहाँ मस्जिदें नहीं है तो वहाँ अलग सूरत है कि वहाँ अगर कोई नमाज पढ़ लेता है कि मतलब अजान से पहले, सुन्नत तो यही कि मगर अजान की आवाज़ ही नहीं आएगी ना, जहाँ मस्जिदें नहीं हैं तो वहाँ खुद ही अजान दे, अगर देना जानता है तो देना सीखना चाहिए, खुद ही अपने घर में भले अजान दे दे और नमाज पढ़ ले। अब वो टाइम की फिर भी अफजल यही है कि वो ताख़ीर है इसमें, यानी ताख़ीर और ताजील, एक जल्दी, एक होती ताख़ीर, तो जिससे कि फजर में ताख़ीर ये है, फजर में के आधा वक्त जो है ना, पहला आधा वक्त ताजील कहलाता है यानी जल्दी, और दूसरा वक्त ताख़ीर यानी लेट। तो यहाँ लेट से मुराद ये है कि इतना ताख़ीर से पढ़े
کہ اگر کوئی ایسا ہو گیا کہ جیسے وضو ٹوٹ گیا وغیرہ، تو وضو کر کے اتنی گنجائش ہو کہ وضو دوبارہ کر کے مستحبات کے ساتھ نماز پڑھ سکے وقت کے اندر اندر. یہ تاخیر سے یہ مراد ہے، اور یہ تاخیر مستحب ہے. تو اگر کسی نے جلدی پڑھ لی تو بھی صحیح ہے، اور عورت کے لیے تعجیل مستحب ہے، وہ جلدی پڑھے فجر، مگر وہی کہ صبح صادق کا یقین ہو جائے، شبہ بھی ہو تو رکے، یقین ہو جائے صبح صادق ہو گئی تو اب یہ پڑھ لے. اس کو بھی اذان کا انتظار، مسجدیں جائیں وہاں اذان کا انتظار اس کے لیے نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک صاحب باہر سے آئے تھے کسی اور ملک سے، اور اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے تھے اپنے اسی ملک میں. اذان کی آواز آئی حضور، جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر چلے. تو جو یہاں والا تھا کہا بھائی کہاں؟ کہا وہ اذان ہو گئی نا. ابھی تو ٹائم ہے. بولا تمہیں کیا پتا اذان کیا ہے؟ ہم جہاں ہیں نا ہم کو اذان سننے کو نہیں ملتی. یہ تو ابھی کتنے سالوں کے بعد تو میں نے اذان سنی ہے. جانے دو بھیا مجھے مسجد جانے دو. وہ جنہوں نے اذان کی آواز نہیں سنتے نا، یعنی اگر میں کہوں کہ 8-8 6-6 5-5 کلومیٹر 10-10 کلومیٹر کے فاصلے پر گاڑیاں چلا کے لوگ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. باہر ملکوں کی بات کر رہا ہوں. اور آتے ہیں تو اذان کی آواز تو آوے نہیں نا وہاں، نہیں وہ ٹائمنگ کے ساتھ چل رہے ہوتے کہ جماعت اتنے بجے. اذان کی آواز تقریباً ممالک میں یوں نہیں ہے. بعض ممالک ہیں جن میں اذان کی آواز کچھ نہ کچھ آتی ہے، لیکن کم و بیش جتنے بھی جن ممالک کا میں بیان کر رہا ہوں ویسٹرن کنٹریز میں، ان میں یوں باہر اسپیکر اوپن نہیں ہوتے. اب ہمارے میں بڑے بڑے پلازے بن گئے نا، پلازوں میں نہیں جاتی ہوگی اذان. ٹائمنگ کو بہت سیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ بس نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب اٹھ کر چلو مسجد کی طرف. جذبہ رہنمائی کرتا ہے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جذبہ ہی نہیں ہے تو پھر پڑھے رہو. اللہ جذبہ عطا فرمائے. تو معذور لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، معذور ہوتے ہیں بالکل، وہ واکر پکڑ کر مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں باہر. میں یہ دیکھا ہے، یہاں بھی ایسے باتوں کا دیکھیں، ایسے جذبے والے یہاں بھی ہیں، واکر کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، ملازم لے کر آ رہا ہوتا ہے. اس طرح کے بھی ہیں کہ بس ان کو جماعت سے نماز پڑھنی ہے. کئی نابینے با جماعت نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ان پر تو واجب بھی نہیں ہے، اب پڑھتے ہیں. اور بعض وہ ہیں جو عصر پڑھیں گے نا پھر عشاء پڑھ کے جائیں گے، یار کہاں آنا جانا کریں گے، تو وہ یہیں رک جاتے ہیں. عصر پڑھتے ہیں، عصر کے بعد بھی وہیں رکتے ہیں، پھر مغرب کے بعد بھی رکتے ہیں، پھر عشاء پڑھ کے جاتے ہیں کہ یار آنا جانا کون کرے گا. وہ مسجد میں رہتے 3 نمازیں یہ وہیں پر وقت گزارتے ہیں. نماز کے انتظار کرنے والا بھی نماز میں ہے. ایسے بعض اوقات ممالک میں حضور ایسوں کے لیے مسجد کے باہر کچھ بیٹھک بھی بنائی جاتی ہے، تاکہ یہ اگر تھوڑا مسجد کے باہر جیسے کہ تھوڑا سا ایریا بنا ہوتا ہے بالکل خارج مسجد، تو یوں بیٹھک بنا دی جاتی ہے کہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تھوڑا بات چیت کر رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، یا مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ان کو یہ بس یہ یہاں ان کو رہے، اور یہ پھر نماز ادا کر کے پھر عشاء کے بعد ہی بھی یہ گھر جاتے ہیں. باہر ملکوں میں تو چائے پانی کا بھی انتظام ہوتا ہے، یا فریج رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کینٹین بنا ہوا ہوتا ہے، فریج اور کینٹین بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ کھلاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں. اس کا ڈونیشن ہی بالکل ان کا سیٹ ہے. وہاں عرف ہے ڈونیشن کا حضور، کئی جگہ عرف ہے، یہاں نہیں ہے. جی ہاں، پاکستان میں کہیں سنا نہیں ہے کہ اس طرح ہو. ہاں اگر کوئی پارٹی ہے کہ وہ پیسے دیتی ہے اس کام کے لیے کہ ٹھیک ہے تم کھلاؤ پلاؤ نمازیوں کو، ہر نماز میں کینٹین بنے وغیرہ، وہ مگر یہ علماء کی رہنمائی کے ساتھ چلیں گے. کینٹین بنانے کا بھی عرف نہیں ہے نا مسجد کی جگہ میں. باہر والے کھا کے چلے جائیں گے، یہاں تو یہ ہوگا کھا کے نکل جائیں گے واپس. یہاں بھی ہوتا ہوگا. ہمارے یہاں تینوں ٹائم جو ہے آج کل، وہ اب تو آخری دن تھا آج، اور لنگر چلتے رہے تو آتے ہوں گے کھاتے ہوں گے. ہمارے یہاں کام کرنے والے سینکڑوں ہزار ہوں گے جو دعوت اسلامی کے دفاتر میں، وہ بھی کھاتے ہوں گے، گھر چلے جاتے ہوں گے. پہلے تو ہم نے موومنٹ چلائی تھی کہ تم لوگ کیوں کھاتے ہو یار، جاؤ گھر پہ تنخواہ لیتے ہو کہ کھاؤ گے بھی یہاں. اور پہلے تو کوشش کی تھی رمضانوں میں ہم نے، لیکن اس بار تو خیر ابھی یہ مجھے بھی توجہ ابھی گئی، بات ہوگی. خود اپنے ضمیر کی بات ہے. سوچے کہ یار یہ ہمارے لیے بیچارے مانگتے گیا، ہم اعلان نہیں کرتے نا، دو کتنا زور لگایا تھا پچھلے دنوں، یا ان کے لیے تھوڑی کرتے ہم. تو یہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں مختلف شہروں سے، یا جو رات دن یہاں پڑھے ہیں اور دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے کرتے ہیں. اب یہ بولے میں بھی کھاؤں، وہ بولے میں بھی کھاؤں، میں بھی بولوں میں بھی کھاؤں. میں نے ایک دانہ بھی نہیں کھایا ہے. یہ جو ہے نا، وہ تو کل ایک چمچ چکا، میں نے آپ کو بھی پورا حکایت بن گئی.
وہ قصہ سنا ہے جس میں جو معلومات سے بھرپور ہے الحمدللہ. تو وہ مطلب یہ ہوا. اور ہم چائے بھی اپنی ہم پیتے ہیں, پانی بھی اپنا ہی لاتے ہیں الحمدللہ. کھانا بھی اپنا ہی کھاتے ہیں. کھانا تو خیر گھر سے ہی کھا کے آ رہے ہوتے ہیں. ہاں کبھی یہاں جب جیسے لنگر ہوتا ہے اور یہاں مطلب ایصال ثواب کے لیے آتا ہے تو کبھی ایسا موقع ملا ہے تو تھوڑا بہت کھا بھی لیا ہے. میں جنرل بات کرتا ہوں کہ مطلب یہ کھانا مطلب یہ جو یہاں ہیں جیسے ہم لوگ ہیں یہ اس میں لگے ہوئے ہیں تو یہ اب کھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اب کوئی اسپیشلی آئے یا جا گھر سے رہا یہاں سے دفتر سے فارغ ہو کر اور جاتے جاتے کھانا کھا لوں یا نکل جاؤں تو یہ اپنے ضمیر کو پوچھنا چاہیے کہ میرے سے کرا ہوا ہے کہ نہیں کرا ہوا ہے, کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا, کیونکہ ایکچولی چندہ تو ان لوگوں کے لیے آ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. मुंहिंजो नाम मोहम्मद अयाज़ अतारी. अज़ीज़ साहब से मुंहिंजो सवाल ये आहे कि फजर जी 2 रकात सुन्नत अगर रही वञे तो आखिरी टाइम मुंहिंजो कहिड़ो आहे? मोहम्मद अयाज़ अत्तारी ने आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज़ किया है कि फजर की 2 रकात सुन्नतें अदा करने का आखिरी वक्त कब तक है? जी मुफ्ती साहब. जी, अगर किसी की फ़जर की सुन्नतें किसी वजह से रह गईं, फ़र्ज़ में वो शामिल हो गया, सुन्नतें उसने पढ़ी नहीं हैं, तो अब फ़र्ज़ अदा करने के बाद वो सुन्नतें अदा नहीं कर सकता. जब सूरज तुलू हो जाएगा तो उसके 20 मिनट के बाद उसने ये सुन्नत फ़जर पढ़ना, इसके लिए बेहतर है कि उसे अदा कर ले. अब चाहे वो फ़र्ज़ पढ़ के उसने फ़र्ज़ पढ़ने की वजह से सुन्नत छूटी हो या अल्लाह ना करे उसके फ़र्ज़ भी छूट गए किसी वजह से, तो अब जब वो सूरज तुलू हो जाएगा तो उसके बाद उसने पहले 2 सुन्नतें पढ़नी हैं, फिर इसके बाद 2 फ़र्ज़ अदा करने हैं. ये अफजल तरीक़ेकार है, बेहतर तरीक़ेकार है. मेमनी तो आंखें पीछे थी, जरा मेमनी ने जवाब दे दिया. मेमनी नहीं हो सकेगी. अच्छा चले. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. सवाल चलाइए. हम अक्सर बिज़नेस के सिलसिले में शहर से बाहर जाते हैं तो बाय रोड हम सफ़र कर रहे होते हैं बस में, तो हमारा नमाज का जब हमारा टाइम हो जाता है तो वहाँ पर अक्सर ये होता है कि कुछ लोग कसर नमाज जैसे हम कहते हैं ना फ़र्ज़ की कसर पढ़ी जाती है कि कसर पढ़ते हैं, कुछ पूरी ज़बान पढ़ते हैं, तो इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है. तो मुझे बस ये सवाल है कि मेरी रहनुमाई फरमाएं कि कब कसर मुझ पे वाजिब हो जाती है. यानी कि अगर मैं हैदराबाद जाता हूँ तो उसका फ़ासला कम है, अगर मैं हैदराबाद से आगे जाता हूँ तो कितना फ़ासला कम अज़ कम होना चाहिए सफ़र का जिस पे मैं कसर नमाज पढ़ूँ? जी मुफ्ती साहब, यहीं से कराची से हैदराबाद ही लें. कोई भी बस्ती यानी कोई भी शहर हो जहाँ से आप जा रहे हैं तो जिस तरफ जा रहे हैं दोनों का फ़ासला देखा जाएगा. अगर दोनों में 92 किलोमीटर या 92 किलोमीटर से ज़्यादा का फ़ासला है, जिस तरफ आप एक साथ जा रहे हैं, जैसे कराची से हैदराबाद कोई जा रहा है तो अब ये 92 किलोमीटर से काफ़ी ज़्यादा का सफ़र है. तो इस सूरत में जो शख्स जा रहा है जैसे ही वो शहर से बाहर निकलेगा, कराची का रहने वाला है, अब वो हैदराबाद की तरफ जा रहा है, तो जैसे शहर से बाहर निकलेगा, शहर की आबादी जहाँ से ख़त्म होती है वो ख़त्म हुई, उसके बाहर निकलेगा तो हैदराबाद पहुँचने तक दरमियान में जितनी भी उसकी नमाज़ें आएंगी, जैसे अगर मिसाल के तौर पर असर आती है, इशा आती है, ज़ोहर आती है, तो इसके फ़र्ज़ को इसने 2-2 रकात पढ़नी है. तो 92 या उससे ज़्यादा किलोमीटर का फ़ासला है और आप सफ़र के लिए जा रहे हैं. अब हैदराबाद पहुँच गए आप, तो यहाँ आप देखा जाएगा कि आप कितने दिन रहने की नीयत है आपकी. अगर तो नीयत ये है कि आप 15 दिन या उससे ज़्यादा रहेंगे तो इस सूरत में तो हैदराबाद में आप पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, और अगर आप 15 दिन से कम वहाँ पर रह रहे हैं तो फिर वहाँ पर भी आपने कसर नमाज अदा करनी है. अच्छा मुफ्ती साहब, ये इरशाद फरमाइए कि ये अगर जैसे हम हैदराबाद आपने फरमाया, तो अब जैसे कराची से हैदराबाद जा रहे हैं तो अब ये जाते जाते इनको रास्ते में रुकना भी है, तो अब ये 92 किलोमीटर के बाद ये कसर शुरू करेंगे या जैसे अब चले और शहर ख़त्म हो गया, शहर 25 किलोमीटर के बाद ख़त्म हुआ लेकिन आबादी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन एक अंदाज़ा होता है कि भाई यहाँ से शहर ख़त्म हो गया, तो अब जैसे शहर ख़त्म हुआ तो इनको कसर शुरू कर देनी है या जब तक ये 92 किलोमीटर तय नहीं कर लेते. अब जैसे टूल प्लाजा क्रॉस किया, अब आगे जाकर और भी आबादियाँ, तो यहाँ आबादियाँ मुमकिन ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो फिर ये मुसाफिर है ये कहाँ से कसर शुरू करेगा? इसमें 92 किलोमीटर दूर जाकर तो कसर का नहीं है. मसला ये है कि शहर की जो शहर से मुत्तसिल जो आबादी होती है, मिली हुई आबादी होती है, तो ये जो मिली हुई आबादी है ये ख़त्म हो गई
تو اب یہاں سے اس کا یہ گویا کہ یہ مسافر بن گیا، شرعی اعتبار سے مسافر بن گیا. تو اب جیسے ہی اس آبادی کو اس نے کراس کیا، مثال کے طور پہ ٹول پلازا کو ہم لے لیں کہ یہاں پر آ کے ساری آبادیاں مثال کے طور پہ ختم ہو جاتی ہیں. تو اب جیسے ہی اس کو کراس کرے گا، اب مثال کے طور پر اس نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھنی ہے یا عصر کے فرض اس نے ادا کرنے ہیں، تو یہاں یہ قصر کرے گا. یہ نہیں کہ 92 کلومیٹر پورا یہ طے کر لے تو اس کے بعد پھر جا کے اس نے یہ قصر کرنا شروع کرنا ہو، نہیں. یہ تو جیسے شہر کی آبادی ختم ہوتی ہے، شہر سے متصل آبادی ختم ہوتی ہے، اب اس کے بعد جو بھی 4 رکعت فرض ہوں گے اس کو یہ 2 رکعت کر کے قصر ادا کرے گا. بہت خوب. اچھا، اب یہ بھی رہنمائی کر دیں کہ اب کوئی حیدرآباد نہیں جا رہا، کسی اور لاہور جا رہا ہے یا پاکستان کے باہر جا رہے ہیں، کراچی کو ایگزامپل ہم کراچی لیتے ہیں جی ٹھیک ہے، اور یہ کراچی ایئرپورٹ پر گئے ہیں. اب ان کا آگے 3 دن 4 دن کا یا جتنا بھی سفر ہے، شرعی سفر ہے، اب یہ کراچی ایئرپورٹ پر انہوں نے ظہر پڑھنی اور عصر پڑھنی ہے، تو کیا یہ کراچی ایئرپورٹ پر قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ یہ پوری پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ایئرپورٹ ہے وہ شہر کی آبادی کے اندر ہی ہے. جیسے پہلے دور کے اندر جو اسٹیشن ہوتے تھے وہ شہر کی آبادی کے باہر ہوتے تھے، تو پھر کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے بہار شدید وغیرہ میں کہ وہاں پر شہر کی آبادی ختم ہو چکی تو اب قصر کے احکام شروع ہو جائیں گے. لیکن ہمارے دور کے اندر تقریباً جو اسٹیشن ہوتے ہیں یہ سارے شہر کے اندر ہی ہیں. اسی طرح ایئرپورٹ بھی شہر کے اندر ہی ہے، تقریباً ایئرپورٹ جتنے ہوتے ہیں وہ شہر کے اندر ہی ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں شہر کے جو شہر سے باہر ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ شہر کی حدود کے اندر ہوتے ہیں. تو شہر کی حدود کے اندر جب ہیں تو وہاں آپ نے پوری نماز ادا کرنی ہے، قصر نہیں پڑھنی. اب جہاز اڑا اور جہاز اڑنے کے بعد اسے نماز پڑھنی ہے، اب پیچھے وہ گیا کہ کیبن میں دیکھا نماز کی جگہ ہے، تو آیا اس کے انداز میں کتنا جہاز نکل چکا ہو کہ اب وہ قصر پڑے یا غیر قصر وہ پوری پڑے؟ یہ تو اس میں جو آزمائش ہوگی. اتنا سادہ تو نہیں ہوگا کیونکہ شہر کی آبادی سے عمومی طور پر جہاز تو جلدی نکل جاتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی جو 20-25 منٹ کے بعد ہی وہ کھڑا ہو سکے گا، اس سے پہلے تو نہیں کھڑا ہو سکے گا. جی بالکل، ویسے بھی اس کو کھڑا تو ہونے دیں گے نہیں جب تک جہاز جو ہے 20-25 منٹ کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب جہاز تو 20-25 منٹ کافی باہر نکل گیا نا شہر سے. لیکن بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو کنفرم ہمیں کرنا پڑے گا. کنفرم وہی کرے جس کو سفر ہے. جی بالکل، میں یہی آ رہا تھا کہ یہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا مسافر جس کو نماز پڑھنی ہے نا وہ یہ ساری فکریں کرتا ہے. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بالکل ایسے کہ جس کو نماز پڑھنی ہے نا وہ باقاعدہ معلومات لے کے جاتے ہیں کہ کہاں پر کون سی نماز کا وقت شروع ہوگا. بعضوں کا بڑی لمبی فلائٹیں ہوتی ہیں، بعض فلائٹیں اس طرف ہوتی ہیں کہ نمازوں کا وقت یوں آ رہا ہوتا ہے، بعضوں کا نماز کا وقت نہیں آ رہا ہوتا، گھنٹوں کی فلائٹیں ہو جاتی ہیں. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے. بعض فلائٹس کے اندر باقاعدہ نماز کے ٹائمنگ کا سلائٹ چل رہی ہوتی ہے، لیکن ہر فلائٹ میں نہیں ہے، موسٹلی فلائٹ میں نہیں ہوتی، اسپیشلی بجٹ فلائٹیں ہوتی ہیں اس میں تو یہ سہولت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. لہٰذا نماز میری کون سی نماز کا کون سا وقت ہوگا اور میں نے کیسے نماز پڑھنی ہے، یہ تمام عاشقان رسول سے میری درخواست ہے کہ اس کے تعلق سے ہمیشہ شرعی رہنمائی لے کر چلا کریں. اور امیر سنت کا رسالہ مسافر کی نماز، وہ رسالے کو بھی ہمیشہ، یہ بہت چند پیجز ہیں، موبائل فون میں ہونا چاہیے. میرے موبائل فون میں مسافر کی نماز رسالہ موجود ہے، تو مسافر کی نماز کا رسالہ پڑھ لیا کریں بار بار، کیونکہ بہت زیادہ سفر ہوتا ہے تو چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. بعضوں کے سفر اتنے زیادہ نہیں ہوتے. اب جیسے آپ ٹرینوں میں آئیں، آپ ٹرین میں آتے ہیں تو نمازوں کا پتہ ہونا چاہیے، وضو کا پتہ ہونا چاہیے، کیسے نماز ہوگی کیسے نماز نہیں ہوگی، سارے علم ہمیں لینا بہت ضروری ہے. یا پھر ہمارے ساتھ ایسے رہنما موجود ہوں جن کو یہ سارے مسائل پتہ ہوں اور وہ امیر قافلہ ہوں، اور وہ پھر وہ ساری اچھا امیر قافلہ کو بھی سارا معلومات ہونی چاہیے کہ بھائی یہ اس طرح نہیں یوں پڑھنا ہے. آپریشن ہوتا ہے کئیوں کا، اس میں وضو کے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر کیسے وہ نماز پڑھے گا، کس طرح نماز پڑھے گا، معذور ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ شرعی طور پر ان کے مسائل ہو جاتے ہیں. تو جب آپریشن ہونے والا ہے تو وہ چیک کر لیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ پر ہم پر لازم آتی ہیں، کیونکہ نماز ہم پر فرض ہے. تو ہمیں اپنی نماز اور اس کے لیے جو بھی نماز کے فرائض وہ پورے کرنے اور یہ تقاضے اس کے علم ہمیں ہونا ضروری ہے. یہ ضرور معلومات میں رکھیے گا پلیز. اس سلسلے میں آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے، دارالتہ سنت سے بھی ایک باقاعدہ پوری کتاب جس میں فتاوی اہل سنت مسافر کی نماز کے احکام، ماشاءاللہ، تو یہ 200 سے زائد صفحات ہیں. دارالتہ اہل سنت کی آفیشیل ویب سائٹ پر یہ کتاب موجود ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی،
اور اس میں بڑے منفرد اور الگ الگ بعض ایسے سوالات جو باقاعدہ دارالتعلیم سنت میں لوگوں نے اپنے سوالات جمع کروائے، تو اس کے مطابق ان کی رہنمائی جو کی گئی، تو یہ تحریری فتاوی ہیں اور پوری ایک کتاب ہے. اور الحمدللہ اس میں جو بالخصوص جن کا سفر رہتا ہے تو ان کے لیے بھی اور عام مسلمانوں کے لیے بھی، بلکہ ہر گھر کی کہیں تو جس طرح قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا وہ رسالہ ہے مسافر کی نماز کے حوالے سے، تو اس میں بھی بیسک چیزیں موجود، اور پھر آگے کئی ایسی جو ہر ایک کی ضرورت کے مطابق الگ الگ فتاوی جات لوگ لیتے ہیں، تو یہ کتاب بھی بہت انشاءاللہ مفید رہے گی اس سلسلے میں. مسافر کی نماز کے احکام، یہ تمام عاشقان رسول نوٹ کر لیں. یہ کتاب ہے، یہ موبائل ابھی جیسے مفتی صاحب نے جیسے ہی ارشاد فرمایا، میں نے ابھی اس کو ہاتھوں ہاتھ میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا اپنے موبائل میں، 1 منٹ بھی غالباً نہیں لگی. مسافر کی نماز کے احکام، یہ مہربانی کر کے ضرور اپنے موبائل فون میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں اور اس کو پڑھنے کی نیت کر لیں. جی شہزادہ حضور. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جواب دیجئے. لبیک. چند مشہور غزوات میں سے 3 کے نام بتائیے. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب. جواب درست ہے. مولا حسین ہمارے ہیں. کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کس دریا کے قریب تھے؟ دریائے نیل. دریائے فراق. جواب درست ہے. حسین ہمارے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا کیا رشتہ تھا؟ مولا حسین ہمارے ہیں. حسین ہمارے ہیں. مولا حسین ہمارے. چچا زاد بھائی تھے. جواب درست ہے. حسین ہمارے ہیں. حسین ہمارے ہیں. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے؟ انشاءاللہ بزرگ اسلامی بھائی اس سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ. غزوہ احد میں. جواب درست ہے. شعر مکمل کرنا ہے. جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتا ہے عطار ساروں کو سلام. جواب درست ہے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مزار شریف کوفہ شریف میں. جواب درست نہیں ہے. نجف شریف. نجف. دوبارہ جواب دیں. ویسے نجف اشرف کہتے ہیں اس کو، شریف بھی کہنے مرتی ہے، نام نجف ہے مگر حضرت مولا علی کی نسبت کی وجہ سے اس کو شریف اشرف نجف اشرف.
نجف اشرف نجف اشرف نجف اشرف جواب درست ہے. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ. جواب درست ہے. اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حبر الامہ یعنی امت کے بڑے عالم کا لقب کسے عطا فرمایا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو. جواب درست ہے. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کن دو شخصیات کے لیے فرمایا کہ یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں؟ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. جواب درست ہے. اچھا اب شعر ایک پڑھوں گا، اس کا جو وہ دوسرا مصرعہ سنانا ہے. ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. اس کا بھی انشاءاللہ آپ ہمارے بزرگ اسلامی بھائی جواب دیں گے. حسین ہمارے ہیں، مولا حسین ہمارے ہیں. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. جواب درست ہے. ہمارے ہیں حسین ہمارے ہیں، مولا حسین. کل پیر شریف ہے، پیر شریف کا روزہ سنت ہے، اور جنہوں نے عاشورے کا روزہ رکھا اور 9 تاریخ کا نہیں رکھا تھا ان کو بھی چاہیے کہ کل کا روزہ رکھ لیں. یہاں جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے تو سحری کا بھی ماشاءاللہ انتظام موجود، ہمت کیجئے گا. اور کچھ ایسے ہوں گے جو شاید ان کو سفر کرنا ہوگا، لیکن سفر کرنے والے تقریباً شاید سفر کر چکے ہوں گے، چلے گئے ہوں گے. تو اگر یہیں رکنا ہے تو پھر روزہ رکھنا ہی مناسب ہے، کوئی وجہ نہ ہو تو. کہ محرم کا ایک روزہ 1 مہینے کا ثواب، 1 مہینے کے برابر. مدنی مذاکرے کے بعد جامعۃ المدینہ کی عمارت کے نیچے انشاءاللہ آپ کو سحری کے لیے ٹوکن دیے جائیں گے، تو جو کل روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ٹوکن بھی حاصل کر لیں. آج ٹوکن ہے، کل 2 دن ٹوکن نہیں تھے. گیدرنگ روزہ رکھنے والوں کی کافی تعداد رکھیں گے کل بھی انشاءاللہ. جو عاشقان صحابہ والے بیت ان کو موقع ہوگا، مشکل نہیں ہوگا تو رکھیں گے. جو گھومنے پھرنے جاتے ہیں وہ نہیں رکھ سکیں گے. یہاں پڑے رہیں گے نا اللہ کے گھر میں، اعتکاف کی نیت سے آئے اسی لیے نا، تو وہ تو رکھیں گے امید ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مؤذنین اذان کے وقت سنت جو طریقہ بیان کیا کہ اپنے چہرے کو پورا پھیریں گے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے دائیں بائیں. تو سوال یہ ہے کہ جب کسی کی طرف سے کہ جب چہرہ پھیرتے ہیں تو مائک میں آواز نہیں جاتی، تو اس کا کوئی حل طریقہ بھی ارشاد فرما دیں تاکہ سب مؤذنین کی تربیت بھی ہو جائے. مائک ہوتے ہوئے چہرہ نہ بھی پھیریں تو آواز تو چلی جائے گی. پھیرے ہی نہیں آواز چہرہ تو پھر تو بہت کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. تو میں نے پہلے وضاحت کی نا کہ ہم تبدیلیاں نہیں کر سکتے. جو سنتیں ہیں، جو مستحب بات ہے اذان کے، وہ ایز اٹ از ہیں، ٹھیک ہے نا. جو وہ بڑے علماء بیٹھیں اور کچھ اس میں رستہ نکالیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے وہی کرنا ہے. تو اپنا مائک درست کرنا ہوگا، سنت نہیں چھوڑنی ہوگی. سمجھے؟ مائک درست کریں. اور مائک ایک سے ایک حساس مائک ہوتے ہیں، خالی سانس کی آوازیں بھی پھینک رہے ہوتے ہیں دور دور تک. اچھا مائک مسجد والوں کو چاہیے اگر کوئی ایسا پرابلم ہے تو مائک کی درستی کا انتظام کریں. اللہ کے بندے پڑھیں، دینے والے آپ
थोड़ा कोशिश करेंगे ना तो बेहतरीन माइक मिल जाएगा जो शोर भी नहीं करेगा, घरघराटी भी नहीं करेगा, और हय्या अला सलाह पूरा मुंह फेरेंगे तो वो माइक तो लगा ही होता नहीं, तो आवाज़ तो जा सकती है, कोई मुश्किल नहीं। असल में स्टैंड माइक होता है ना, तो उस वजह से कि जो आपके इस पर माइक लगा हुआ ना, अगर ये मोहसिन साहब लगा ले तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये तो ज़हन में था, लेकिन मस्जिदों में ये होता नहीं है, आमतौर पर नहीं होता। स्टैंड माइक ही होता है। अच्छा होना तो सब, जी हाँ, हो सकता है, सब हो जाएगा। और ये क्या, अब जैसे ये माइक रखा हुआ है तो इसने कहा कि वो 10 कदम चल के थोड़ी मुंह फेरना है, वहीं फेरेगा ना, तो थोड़ा सा मतलब ये देखिए 1 इंच का फर्क पड़ जाएगा, आवाज़ तो चली जाएगी। थोड़ी आवाज़ की क्वालिटी में फ़र्क हो सकता आए, लेकिन आवाज़ चली जाएगी अगर माइक मुनासिब होगा तो ये करना है। सुन्नत तो बिल्कुल पूरी ही अदा करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं, और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं, और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, क़यामत को क़यामत क्यों कहा जाता है? सवाल नंबर 2, ज़िंदगी में कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना फ़र्ज़ है? सवाल नंबर 3, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर मुबारक एक रात अपने पास रखने के लिए राहिब ने कितनी अशरफियाँ दी थीं? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें, बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब क़द्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो कोई मजलिस खैर व मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 5 जुलाई 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाब और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, शहादत के वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र कितने साल, कितने माह और कितने दिन थी? जवाब 56 साल 5 माह और 5 दिन। सवाल नंबर 2, इस्लाम में सबसे पहले किस दिन का रोजा फर्ज हुआ था? जवाब आशूरा का रोजा। याद रहे आशूरा का रोजा बाद में फर्ज नहीं रहा। सवाल नंबर 3, करबला में हजरत इमाम हुसैन
رضی اللہ عنہ کے خیمے کس دریا کے قریب تھے؟ جواب: دریائے فرات کے۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ام زینب لاہور، بنت وسیم اتاریہ ساہیوال پنجاب، بنت خالد حسین وہاڑی پنجاب، بنت نیاز اتاریہ پیر جو گوٹ، ام عابد اتاریہ گارڈن کراچی، شیخ صلاح الدین اوکاڑا، محمد علی اتاری ات شریف۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈراؤ کے ذریعے نکلنے والا نام بنت وسیم اتاریہ ساہیوال پنجاب۔ ان کو تحفے میں 1 سال کے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور اپنی نیکیوں کا جو مجھے ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، محدثین، مفسرین، تمام مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل حضرت مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور جنہوں نے سارے مدنی مذاکرے اٹینڈ کیے اور جو ربیع الاول شریف میں ہونے والے جو ابھی سے نیت ہے، اللہ زندہ سلامت رکھے کرم سے اپنے، تو 12 مکمل سننے کی نیت کریں، ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ کم از کم سننے والے 1 گھنٹہ 12 منٹ بھی سنے تو بھی ان کو ثواب عطا فرما، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رب الحسنین ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول و عاشق صحابہ و اہل بیت اور عاشق اولیاء بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے۔ یا اللہ پاک جن کے روٹھے ہیں من جائیں، جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں مل جائیں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عطا ہوں۔ یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو، جن پر جھوٹے کیس بنے اس سے نکل آئیں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، گھریلو جھگڑے ختم ہوں، الہ العالمین گھر امن کے گہوارے بنے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا
تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، حب دنیا میں دل ہنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان پیچھے پڑا ہے مولا، ہائے شیطان پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہر گناہ سے بچا مجھے کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے صدقہ کا مال حلال نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلام بات چیت سے پہلے ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اچھا آپ بھی بولیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام
شمع بز میں ہدایت پھیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا ہو سلام غوث اعظم امام تو کا پیلا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ. عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ. عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ.